بعد میں حضرت مولانا وہاج اطہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم امام و خطیب محمدی حسینی وارلیس مسجد صدر جمعیت علماء میری ممبئی کو گزارش کروں گا کہ حضرت 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله المولانا العظيم۔ میں درود پاک پڑھ لے گا۔ معزز علماء کرام، بالخصوص ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت العلماء مہاراشٹر، اور میرے رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی مدرسہ دارالعلوم امدادیہ ممبئی، اور دیگر معزز علماء کرام، اور آپ تمام ہمارے علاقے کے معزز دوست اور بھائی، حقیقت میں دنیا میں آنے کے بعد کسی کا جانا صدمہ اور تکلیف کا باعث ہے، خصوصاً اہل خانہ اور اہل و عیال کے لیے بہت ہی زیادہ باعث تکلیف ہے، اور اس کو ہم ہر ایک محسوس بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور جانتے ہیں، لیکن کیا کریں، موت اٹل حقیقت ہے دوستوں۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہرحال کسی کے جانے کا، ہر ایک کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس صدمے پر صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنا اصل مطلوب اور مقصود ہے دوستوں۔ تو میں حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب دامت برکاتہم نور اللہ مرقدہم کے صاحبزادگان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ان کی خدمت میں آج وہ دنیا سے تشریف لے گئے، کل ہماری باری ہے۔ آپ صبر سے، تحمل سے، برداشت سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، اور ان کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکے آپ ایصال ثواب کے طور پر کرتے رہیے۔ دوسری گزارش ان کے چھوٹی سی یہ کرنی ہے اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہاں میں اس لائق نہیں کہ میں اپنے اکابرین کی موجودگی میں
بہت کچھ کہہ سکوں۔ حضرت مولانا عباد الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ عظیم شخصیت تھا، حقیقت بات ہے۔ ان 15-16 سال یہاں کی ان کی زندگی میں نے بڑی قریب سے دیکھی۔ ان سے قبل ہمارے اس علاقے میں بڑے بڑے علماء رہے۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ سابق خطیب و امام نور مسجد، بڑے پائے کے عالم تھے، باصلاحیت شخصیت تھی، خدا شناس بھی تھے اور دنیا شناس بھی تھے۔ اور جیسا کہ مولانا غیاث الدین صاحب دامن برکات العالیہ نے تذکرہ کیا، اس مسجد کے سابق خطیب و امام حضرت مولانا محمد عاصم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، ان کا بھی یہی انتقال ہوا، وہ بھی اسی قبرستان میں مدفون۔ اللہ ان حضرات کی قبر کو نور سے مغفر فرمائے۔ مجھے بھی یہاں تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں اس علاقے میں، ایک مسجد کی خطابت اور امامت۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دوستوں، اس علاقہ جوہو گلی میں دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی محنت کرنے کے لیے، محنت پہلے سے بھی ہو رہی تھی، ہم علماء کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولانا عباد الرحمان صاحب اس مسجد میں ان کا تقرر ہوا اور انہوں نے یہاں اپنی عملی زندگی شروع کی، تو ہم تمام علماء میں یہ میں کہہ سکتا ہوں فخر کے ساتھ کہ جتنی فکر امت کی، قوم کی اور بالخصوص نوجوانوں کی کہ ایمان کی، ان کی دینی زندگی کے بارے میں وہ متفکر تھے، اتنے متفکر ہم نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب سے وہ اس خطابت کے منصب پر فائز ہوئے تھے اس علاقے میں، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی پنواڑا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں وہ کوئی چھوٹا موٹا پروگرام، دینی مجلس، دینی جلسہ منعقد نہ کرتے۔ اور یہ تو چھوٹے چھوٹے، انہوں نے اس علاقے میں ایسے ایسے اکابرین اور علماء کو مدعو کیا اور ان اکابرین سے اس علاقے کے رہنے والوں کو دینی فیض پہنچانے کی صحیح اور جدوجہد کی کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے۔ یہی تک نہیں دوستوں، اتنا ذوق اور شوق اور جذبہ تھا کہ اگر بمبئی میں کوئی عالم اور بڑی شخصیت کا ورود مسعود ہوا، فوراً فون کرتے تھے، مولانا کوئی راستہ نکل سکتا کیا؟ حضرت والا کو بلا لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا حضرت پروگرام کہاں ہے؟ میری مسجد ہے نا، ہم اسی مسجد میں پروگرام کر لیں گے اور دیگر مساجد میں اعلان کرا دیں گے۔ یہ جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پروگرام رکھ لیا یہی مسجد کے بعد، تاریخ بھی طے ہو گئی، آنے والے مہمانوں کا سے بھی تاریخ لے لی گئی۔ میرے پاس پہنچے اور عرض کیا اور گزارش کی، انہوں نے مجھ سے فرمایا، بولے تھوڑا مولانا انتظامات میں کر دیا، آپ کو میری مدد کر دی۔
میں نے کہا میں تو آپ کے شانہ روشانہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں، چلیے کہاں چلنا ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس جو مقصد لے کر آیا وہ آپ سمجھے نہیں، تو پھر میری سمجھ میں آئی بات، میں ان کو ایک جگہ لے کر گیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ظاہری وجاہت اور شباہت تو دی، لیکن تقوی اور للہیت جو ان کے اندر تھی اس سے بھی لوگ متاثر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اس دن دیکھا کہ جب اس شخص سے انہوں نے بات کی کہ وہ آدمی 5 منٹ میں متاثر ہوا اور اس پروگرام کی ذمہ داری اس نے قبول کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ دوستوں بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو انبیاء سابقین کے قصے سنائے، واقعات سنائے ہیں اس قرآن کریم میں، ان کا بس ایک ہی مقصد ہے تاکہ آپ کو تسلی مل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو انبیاء سابقین کے اللہ تبارک تعالیٰ نے قصوں کو سنایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سنانے کا مقصد اللہ نے قرآن کے بعد مصدق بھی فؤاد، ہمارا تسلی دینا مقصد ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں دوستوں کہ جو انبیاء ہیں معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے، اور معصوم کو اللہ تعالیٰ سنانے ہیں، ہم کہاں اور نبی کہاں، ہم کیسے نبی والی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو دوستوں کو اسی آیت سے اشارہ ملتا ہے اور کنایتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین ہیں جو ایک زندگی رکھتے ہیں، پاک اور صاف زندگی رکھتے ہیں، تقوی والی زندگی رکھتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں اور معروفات پر زندگی بھر عمل کرتے ہیں۔ اولیاء امت کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، علماء اور مشائخ کی زندگی ہے، اہل اللہ کی زندگیاں، اور یہ تمام کے تمام غیر معصوم ہیں اور ہم بھی غیر معصوم ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب ایک دو جملوں میں یہ ہے، حضرت مولانا عباد الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ بھی انہی اولیاء امت، اکابرین امت، علماء اور مشائخ میں سے تھے جو تقوی والی زندگی گزارتے تھے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے جو بھی خیر کے کام یہاں کیے، آپ کے سامنے کیے، آپ کی موجودگی میں کیے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر، اور جو ہمارے اکابر آپ کے سامنے رکھیں گے ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔